سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ پاک کے دین کی بات سننے کی نسبت سے ساتھی جمع ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. بحیثیت ایک دین کے طالب علم ہونے کے بہت سارے فضائل آپ کے حصے میں ہیں، اور جو مسلمان بھی دین کی بات سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نیت سے وہ اپنے گھر سے چل کر آتا ہے، تو اس کو طلب علم کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے لیے اللہ پاک کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ پاک جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے. اور جب تک یہ اس مجلس سے فارغ ہو کے گھر واپس نہیں جاتا تو اللہ کے راستے میں ہونے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا. کتنے فضائل ہیں دوستو. اسی وجہ سے کیا فرمایا کہ جو دین کا طالب علم سیکھتے 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 اس درجے پہ آ جائے کہ اب وہ دوسرے کو سکھانے والا بن جائے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں بھئی یہ عالم بن گئے. عالم اصطلاحی لفظ ہے دوستو، اپنے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے بولا گیا، ورنہ علم کا بہت تھوڑا حصہ اللہ پاک کے صفت علیم ہونے سے اس کائنات میں تقسیم ہوا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس امت کے علم سیکھنے والوں کی قدردانی فرمائی، اور کیا فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء کو انبیاء علیہم السلام کا وارث فرمایا گیا. اب یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے
لیکن میرے عزیز طلبہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا والی میراث تو ہے نہیں، اس لیے کہ اگر دنیا والی میراث ہوتی تو پیغمبر کا مال بھی امت میں تقسیم ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی پیغمبر دنیا سے جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا مال میراث نہیں بنتی، مال اس کی میراث نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کی نفی فرمائی، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، پیغمبر جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے میراث، ایک طالب علم ہونے کے ناطے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر انبیاء کے وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس فضیلت کا مستحق سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ہمیں پیغمبر کی تمام صفات اور سنتوں اور طریقوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ چند چیزوں کو سیکھ کر اور حاصل کر کے اور سند اور سرٹیفکیٹ حاصل کر کے میں یہ کہوں کہ جی میں انبیاء کا وارث بن گیا۔ جہاں پیغمبرانہ صفات نہیں ہے وہاں پیغمبر کی میراث بھی نہیں ہے دوستو۔ علماء نے لکھا ہے پیغمبر کا وارث بننے کے لیے پیغمبر والی صفات ضروری ہے، اور یہ صفات کیا ہے؟ پوری سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی خاص خاص صفات کو ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک بات اگر قرآن کریم کو غور سے پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ ایک تدبر کے ساتھ کیا جائے، ایک بات آپ کو انبیاء علیہم السلام کی قدر مشترک ملے گی، سب میں مشترکہ طور پہ پائی جائے گی، اور وہ بات کیا ہے کہ جس پیغمبر کو سب سے زیادہ اس کی امت نے ستایا ہے، تکلیف دی ہے، آزمائشوں اور پریشانیوں کے اندر ڈالا ہے، تو ایک وقت ایسا ضرور آیا ہے کہ ان ستانے والوں کو اللہ پاک نے اسی پیغمبر کے زیر دست کیا ہے، موقع دیا ہے کہ یہ پیغمبر ان سے آج بدلہ لے سکے، موقع دیا اللہ پاک۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، صرف اس پہ مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات اس پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں دوستو۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے تفصیل سے واقعہ ذکر کیا اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، پوری سورہ یوسف ہی ان کے تقریباً واقع، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کی پیدائش کے بعد سب سے زیادہ ان سے دشمنی اور حسد اور مخالفت کرنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہوگی؟ ایک مخالفت وہ ہے جو رشتہ دار کرے، پڑوسی کرے، قوم کرے، معاشرہ کرے، محلہ کرے، اس لیے کہ چھوٹے تھے، یتیم رہ گئے۔ ان کی طرف توجہ کیوں زیادہ ہے؟ سگے بھائی دشمنی پہ اتر آئے، حسد میں آ کے مخالفت پہ اتر آئے، اور سگے بھائیوں نے مل کر کے منصوبہ اور مشورہ بنایا کہ اپنے بھائی یوسف کو لے جا کے کہاں ڈال دیتے؟ کنویں میں پھینک دیتے، کنویں کے اندر ڈال دیتے، اور منصوبہ صرف بنایا نہیں، مشورہ صرف کیا نہیں، اس پہ عمل بھی کیا، اور گئے اور جا کر اپنے بھائی کو ایک مصر میں جہاں ان کی رہائش تھی اس کے باہر ویران جگہ میں ایک اندھے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، پھینک دیا، اور یہ سمجھ کے کہ چلے بھائی اب تو یہ گئے، ختم ہو گئے، قصہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ باقی آپ حضرات نے
سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھا ہوگا، واقعہ یقیناً سنا ہوگا، ہر مسلمان تقریباً اس واقعے سے واقف ہے۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہ بچہ جس کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا، اللہ پاک تو فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں کہ جس کا آپ کے بھائیوں کو احساس بھی نہیں ہے۔ وہ تو اپنی سوچ کے مطابق آپ کو مار چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ ان بھائیوں کو آج احساس بھی نہیں ہے جو ہم آپ کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے اور اللہ کے نبی بنے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کی بادشاہت کے منصب پہ بیٹھ گئے۔ یہاں تک بات سنی ہے نا سب نے؟ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ جس بچے کو اندھے کنویں میں پھینکا، اللہ پاک نے وہاں سے اٹھا کے مصر کی بادشاہت دے دی۔ جو اصل بات آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی ذکر نہیں ہوئی ہے دوست۔ اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم وارث انبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو پیغمبر کی میراث میں ایک بہت بڑا وصف اپنے مخالفین کے ساتھ بھی باادب گفتگو کرنا ہے۔ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی باادب گفتگو کرنا ہے۔ اپنوں کے ساتھ تو انسان کر لیتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جنہوں نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، رلایا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اور پھر ایسے لوگوں پر انسان کو موقع مل جائے کہ آپ بدلہ لے سکیں۔ آپ خود بتائیں ہم کیا کچھ نہیں کریں گے؟ آج تو موقع ہے، کر لیں۔ لیکن پیغمبرانہ وصف دیکھیں دوستو، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ جب مصر کے بادشاہت پر بیٹھ گئے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاں ان کے بھائی اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، کنعان کا علاقہ تھا، وہاں قحط پڑ گیا، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی جس کو بھی غلہ اناج چاہیے وہ آ کر مجھ سے 1 اونٹ غلہ وصول کر لے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ سنا ہے کہ مصر کے بادشاہ بڑے نیک عادل آدمی ہیں، تم بھی جاؤ ان سے لے آؤ۔ یہ بھائی آ گئے اور بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے۔ ان کے تو واہمہ خیال میں نہیں تھا کہ یہ کون ہے، ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی داخل ہو رہے، 9 بھائی ایک ساتھ آئے، اور تھے تو انبیاء کی اولاد تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے تمام تفسیروں میں کہ پیغمبر کی اولاد میں حسن ہوتا ہے، جو پیغمبر کو دیا جاتا ہے وہ حصہ ان کو ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں۔ تو 9 چہرے ایک دم بادشاہ کے محل میں آئے اور سب لوگ متوجہ ہوئے، چمکتے ہوئے چہرے تھے، پیغمبر کا خون تو تھا، تو وہ تو نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے۔ ساری بات چیت ہوئی، معاملات ہوئے۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ یہ سب ہو گیا۔ اب بات کی طرف توجہ کریں۔ بھائی نادم تھے، شرمندہ تھے، سر جھکے ہوئے تھے، اور سمجھ گئے کہ جس بھائی کو قتل کا منصوبہ بنایا آج وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے سامنے محکوم بن کے کھڑے ہوئے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کے پاس وصف ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ستانے والے سے بھی گفتگو کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ادب کے ساتھ کرتے ہیں، باادب گفتگو کرتے ہیں دوست۔
اس لیے کہ آج یہ تو ممکن ہے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، لیکن ذلیل ضرور کرتے ہیں، اس کی تحقیر تو ضرور کریں گے، اس کو پرانی باتیں یاد دلائیں گے، اس لیے کہ دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا، انسان کمزور ہے۔ تو جس نے تکلیف دی، ستایا، اور آج آپ کے ہاتھ آیا، تو بہت سارے لوگوں کو اللہ نے یہ ہمت دی ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن معاف کرنے سے پہلے اپنے دل کی بڑا ضرور اتارتے ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ ساتھیوں سے کہ وہ پیغمبرانہ وصف یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی معافی کس انداز سے ہو؟ بادب انداز سے، ان کو ذلیل کر کے نہیں ہوتے۔ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ دیکھیں نا، بھائی سر جھکائے کھڑے ہیں، پریشان ہے کہ چلے معافی تو مل گئی، لیکن بھائی کہیں گے کہ یاد ہے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جا کے مجھے کنویں میں پھینکا، پھر ایک قافلے کے ہاتھ چند درہم کے عوض بیچ دیا، اور میرے کپڑوں کا کرتا لے جا کے جعلی خون لگا کے والد کو دکھایا، ان کی بینائی رو رو کے چلی گئی۔ ساری باتیں تو ہمیں سنائیں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ نہیں ہے دوستو۔ پیغمبرانہ طریقہ کیا ہے کہ ان کی گفتگو بھی باادب ہے، ان کی زندگی بھی باادب ہے، ان کا کسی کو معاف کرنا بھی باادب طریقے سے۔ فرمائے لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں پریشان نہ ہو، آج کے دن تم پر کوئی الزام بھی نہیں، کوئی الزام نہیں آج کے دن تم پر۔ یغفر اللہ لکم، اور اس سے بڑھ کر دیکھیں، صرف یہ نہیں، پھر دعا بھی دی کہ اللہ تم سب کی بخشش فرما دے، معاف کر دے اللہ تم کو، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلباء، باادب گفتگو کا مزاج بنائیں۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ ہم مدعی اس بات کے ہیں کہ ہم ورثہ انبیاء ہیں، ہم مدعی اس بات کے ہیں کہ ہمارے پاس علم کے فضائل ہیں، ہم مدعی اس بات کے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق دعا کر رہی ہے، جب تک حصول علم میں ہے، سیکھنے میں لگے ہوئے اللہ کے راستے میں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے پاس پیغمبر کا اتنا بڑا وصف زبان میں نہیں، گفتگو کا انداز غیر سنجیدہ ہے، غیر سنجیدہ ہے دوست۔ طلباء آپس میں جب بات کرتے ہیں، ہم عمر کے ساتھ بات کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ استاذ کے ساتھ تو تڑاک نہیں کر سکتے آپ لوگ، اپنے شیخ کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، لیکن کمال یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے آپ کے والدین پیغام بھیجیں کہ یہ طالب علم جب سے مدرسے کا طالب علم بنا ہے، اس کا انداز گفتگو باادب ہو گیا ہے، یہ ہر ایک سے ادب کے ساتھ بات کرتا ہے۔ لیکن اگر گھر سے پیغام یہ آئے کہ یہ طالب علم ہے، لیکن نہ تو اس کو بڑے بھائی کی تمیز ہے، نہ بہنوں کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کی تمیز ہے، نہ رشتہ داروں کی تمیز ہے، نہ بلڈنگ کے بزرگوں کی تمیز ہے، سب کو اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ پیغمبر کا طریقہ باادب انداز سے بات چیت کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ پاک نے انہی سے کام لیا ہے کہ جن کی زندگی ادب کے ساتھ، ادب سے معمور ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ادب والا نصیب والا ہے، جس کے پاس ادب نہیں وہ تو نصیب سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر اس ماحول کا اتنا اثر غالب کریں کہ صرف یہاں نہیں، اساتذہ کے سامنے نہیں، بڑوں کے سامنے نہیں، اپنے درسگاہ کے ساتھیوں کے ساتھ، محلے کے دوستوں کے ساتھ، مسجد کے احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ کے گفتگو کا انداز سنجیدہ ہو، باادب ہونا چاہیے۔
تاکہ پتہ چلے کہ انبیاء کا وارث آ رہا ہے، پتہ چلے کہ واقعی اس نے جھوٹ نہیں بولا، پیغمبر کے وارث میں پیغمبر والی صفات بھی موجود ہے۔ کیا خیال ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کی یہ شکایت تو نہیں آئے گی کہ اس نے گھر میں بے ادبی کے ساتھ بات کی؟ ہاں، اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ جن ساتھیوں کے پاس ہے وہ اپنے اپنے پرچے نکال لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک مستقیم الصراط۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ،
لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزہ، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام حضرات کو ان تمام اعمال کا پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائیں. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، یکسو ہو جائیں، دل میں یہ تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائیں، جب حضوری کا عالم عطا ان کو افسانہ غم سنائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ السلام علیکم۔